بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سفینہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے معطر معطر اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معزز، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے جملے، محاورے اور کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے رہتے ہیں جو کہ قابل گرفت ہیں، جن کو ادا کرنے سے، کہنے سے بعض دفعہ انسان گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، بعض دفعہ انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہ محاورے، جملے عام ہو گئے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ہماری زبانوں سے ادا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان پر غور کرنے والے کم لوگ ہیں کہ ان محاورات، الفاظات، جملوں پر، کلمات پر غور کریں کہ ان کے معنی کیا بنتے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایسے 3 محاورے کہہ لیں، جملے کہہ لیں، الفاظات کہہ دیں، کلمات کہہ دیں، بتلاتا ہوں اور ان کے معنی بھی بتلاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ آئندہ ایسے کلمات ادا نہیں کریں گے، اور ادا کر چکے ہیں تو پھر توبہ بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی آگاہی دیں گے، بتلائیں گے کہ وہ بھی آئندہ ایسے کلمات، جملے، محاورے، الفاظات اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے سچ کیا جا رہا ہوگا۔ سامعین معزز، پہلا محاورہ جو ہم نے رج الوقت بنا رکھا ہے، آج کل ہم بولتے اور سنتے رہتے ہیں، وہ ہے سلوات سنانا۔ سلوات سنانا کے معنی جو ہے نا، وہ ہے برا کہنا، گالیاں دینا، اس طرح کے دیگر جو غلط الفاظ ہو سکتے ہیں وہ۔ یہ جو ہے نا ہجو کے معنی میں آتا ہے۔ یہ حالانکہ لفظ جو ہے نا صلاۃ کے معنی جو ہے نا درود، برکتیں اور رحمتوں کے ہیں۔ یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے، حسب حال اس کے معنی جو ہے نا مراد ہوتے ہیں۔ یہ صلاۃ بمعنی نماز کی بھی جمع ہے۔ اس محاورے کا استعمال جو ہے نا درست کرنا چاہیے، غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو محاورہ ہے نا، یہ بولا غلط جاتا ہے، اس لیے اس کا استعمال جو ہے نا ہمیں ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے لفظ صلاۃ کی اہانت ہو رہی ہے، جو شریعت کی روح سے ناجائز ہے۔ اب آئیں ایک اور جملہ سماعت فرماتے ہیں۔ یہ بھی ہم روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں کہ عورتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، عورتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں۔ عورتیں چونکہ نجاست کا مرکز ہے، ان میں نجاست ہوتی ہے، اس لیے ان کی طرف قل ہو اللہ یعنی سورۃ اخلاص کی نسبت کرنا خلاف ادب ہے۔ اس محاورے کو بھی ترک کر دینا ضروری ہے۔ اب آج کے تیسرے اور آخری لفظ کی طرف آتے ہیں۔ محاورے کہہ لیں، اس کو محاورہ کہہ لیں، جملہ کہہ لیں، الفاظ کہہ لیں، کلمات کہہ لیں۔ یہ بھی عام ہے، ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ میاں، جی ہے نا، وہ کہتے ہیں جی اللہ میاں،
یا وہ یوں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی انسان کو، بھولے بھالے سیدھے سادے انسان کو کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اردو میں اللہ میاں، سندھی سرائکی میں اللہ سائیں بولا جاتا ہے۔ یہ بھی خلاف ادب ہے کہ میاں اور سائیں ایسے کلمات ہیں جو اللہ عز و جل کی ذات کے شایان شان نہیں ہیں، خواہ ان کو بولنے یا لکھنے والے کی نیت اچھی ہی ہو، لیکن ان کے معنی جو ہے نا اہانت کا پہلو بتلاتے ہیں، اہانت کا پہلو نکلتا ہے ان میں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کے ساتھ ان کلمات کا استعمال درست نہیں ہے۔ ہاں یوں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ عز و جل، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا باری تعالیٰ کے کلمات استعمال کرنے چاہیے۔ لیکن یہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہے نا غلطی کر جاتے ہیں، عز و جل کو عز و جل بولتے ہیں، یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح جو ہے نا جلالہ کو وہ بولتے ہیں جل جلالہ، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، لفظ میاں اور جو سائیں کے معنی وہاں پر لکھے ہوئے ہیں وہ اردو زبان میں اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں میاں کو جو ہے نا آقا، شوہر، اسی طرح والی لکھا ہوا ہے وارث، سرکار، جناب اعلیٰ، جناب عالی، یار، دوست، اس طرح کے امیر زادہ۔ بعض لوگ جو ہے نا عمر رسیدہ بزرگ کو بھی میاں جی کہہ لیتے ہیں۔ یہ پنجابی حضرات جو ہے نا یہ زیادہ تر اپنے بزرگوں کو جو کہتے ہیں نا میاں جی وغیرہ اس طرح کے الفاظات استعمال کرتے ہیں۔ اور سائیں کی وضاحت کی جائے تو سائیں لفظ جو ہے نا اس کے معنی دیکھے جائیں تو یہ خامد، فقیر، بھکاری اور دیگر اس کے معنی بنتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ جو ہے نا یہ الفاظ ان کے معنی کیا ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تو ان الفاظات سے بالکل پاک ہے نا، یہ معنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں۔ لہٰذا ایسے کلمات بولنے سے اعتراض کیا جائے، ایسے کلمات نہ بولے جائیں۔ اپنے گھروں، مجالس اور بچوں گفتگو میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے وقت خاص احتیاط کرنی چاہیے، تاکہ جو بچے ہیں نا وہ بھی یہ الفاظ ادب و احترام کے ساتھ بولیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بچے جو ہیں نا اسی طرح بولتے رہیں جس طرح آپ بول رہے ہیں۔ سامعین معظم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی آگے بتلائیں گے تاکہ وہ بھی سیکھ پائیں کہ ایسے جملے، ایسے محاورے، ایسے الفاظات، ایسے کلمات ہمیں نہ پڑھنا چاہیے، نہ لکھنے چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی تربیت کریں تاکہ وہ بھی ایسے کلمات، ایسے الفاظات نہ لکھیں، نہ بولیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آج کے اس پیغام کو اپنے دیگر دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں گے۔ ملتے ہیں شام کو کچھ ہی گھنٹوں بعد نئی معلومات کے ساتھ، نئی آرٹیفکل کے ساتھ، نئے تجزیات کے ساتھ۔ تب تک اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔